اللہ کا عذاب مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے۔ اس کو مدائن صالحہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالحہ علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے ہم عصر تھے۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد بھی کہتے ہیں، جن کے واقعات آج کل بحرین کے صحرا ابار میں موجود ہے۔ چنانچہ قوم صالحہ یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسم شدت کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ حضرت صالح کے تبلیغ کے مقابلے میں کہتے، اے صالح، ہمارے عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم زیادہ طاقت والے نہیں؟ اگر ہمارے مقابلے میں کوئی اور قوم ہے، ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح نے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں سے فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ اللہ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگاڑ نے آ پکڑا۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگاڑ اتنی سخت تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زوراور نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ برتر اور اعلیٰ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس علاقے سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا، نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جن کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعتاً معصوم ہیں، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جنہیں اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنسی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، کچھ رات رہیں اور یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کہا صبح کچھ دور ہے۔ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پر تہ بر تہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برج سنبلا سے شہادت ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی زد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ ہوتے شہر دیکھنے لگی، اور وہی پتھر کی ہوگی۔
ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی صدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور عذاب الہی سے بچائے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔